آپ حضرات نے بیعت یا رسول اللہ کا جواب نہیں دیا، وہ دوبارہ لگائیں گے. اگر آپ نے جواب دیا تو تقریر ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز و ساتھ بے لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت بے لاکھوں سلام.
اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام، جن سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبی سید الاصفیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ بہت سارے لوگوں کو بعد میں تحقیق آئی کہ صدیق اکبر افضل تو ہے، لیکن جمہور کے نزدیک اجماع امت نہیں ہے، لکھاں سلام و اعلیٰ حضرت خود بھی، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ایران پڑھو تھوڑے پیسے کھاؤ ادھروں لے لو، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ جو آدمی سنت فاروقی کو زندہ کرے، یعنی ممتاز قادری، اور اس کی کوئی حمایت نہ کرے، وہ کون سا احیاء سنت یا دین کا وہ کام کر رہا ہے؟ ہمیں کیا پتہ ہے؟ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ پوری دنیا پر دین کا کام ہو رہا ہے، جس نے فاروقی سنت زندہ کی ہے اس کا نام ہی نہیں۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت اے جڑے تسی پیچھے بیٹھے ہو نا، میں تھوڑے تو مطمئن کوئی نہیں، میں آگے امام قسطلانی دا قول پڑھن لگا، جڑا بندہ جلسے وچ آ کے بھی دل کدھر ادھر دے بیٹھے، یا موبائل سن رہے ہوئے یا ٹائم ویکھ رہے ہوئے، اور میں امام قسطلانی دی گل پڑھ کے پھر یا تو اٹھ جائے گا تو یا پھر بندے نے پتراؤں بیٹھے۔ سانو ایسے دی ضرورت نہیں اس کو سے ماشاءاللہ ہم تقریر سنیں اب دل ادھر دیو، یہ تو دل دین بھی جائے۔ دو سینے جر اپنے دل رکھے کوئی نہیں، ایک اس کو دیا ہوا ایک اس کو دیا ہوا، دل کیوں رکھا؟ وہ اپنے حبیب کے لیے رکھا ہے۔ نہ میری کوئی تقریر سیاست پہ مبنی ہوئی، بھائی سب کو راضی رکھو، حالات بڑے خراب ہیں۔ ہاں جی، جنہوں نے حالات خراب ہیں گھر جا کے سو جاؤ، جنہوں نے ٹنگیں جی کمی جا رہی ہے۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد میں یہ مطلب نہیں کہ تسی اونچا اونچا بولو، میں ہے میرا مراد کوئی نہیں، نہ تو ان کو تکلیف دینا مقصد ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جڑا دل کدھر ادھر دیتی بیٹھا، دل واپس لے آئے۔
یہ خیالات منتشرن وہ مسجد شریف واپس ہے، نہیں تو گھر جائے بار بار میں کیا دکانوں کے لوگ باہر ہیں، کلفیاں کھا رہے ہیں، روٹیاں کھا رہے ہیں، ٹک ٹک ہو رہی ہے، تو چلا جائے، سان تو کوئی مسئلہ نہیں کسی کا۔ یہ تو وہ قوم میں جلیا 7 لاکھ نہ گڈیاں باہر گڈیاں چھوٹی تے مری گئے صرف ٹریفک پولیس والے بیٹھے نے موٹر وے والے انہوں کو پوچھو تو میں کہا 7 لاکھ گڈی حضور دی عزت واسطے کدی نہیں کسی گڈی پتے لگ جان گے ہاتھ بند ہونے تو بعد تو جڑیاں گڈیاں تے پھردا نا تے حضور دا تینوں خیال کوئی نہیں ناموس دا پھر پتے لگ جان گے اس کو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام پارا آئے صحف غنچہ آئے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیف 4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام نمی اصطلاح گھڑی دھاری صوفیاء کا مذہبی مشرب ہی کوئی نہیں ہوتا میں کہا داتا صاحب لکھیا میں حنفی ہوں داتا صاحب سے لکھیا میں سنی ہوں اور کہنا صوفی یہ تھی جدہ مشرب ہی کوئی اعلیٰ حضرت بریلوی 4 امامت جی صوفی کا مشرب ہی کوئی نہیں ہوتا صوفی سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے میں کہا صوفی داتا صاحب سے بڑا کون سا صوفی ہے آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا مقتدائے سنیاں اور خواب کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری علی عثمان تنو پتہ نہیں کہ تیرا بھی امام ہے تیرے علاقے دے لوگوں کا بھی امام ہے امام سنی ہوئے تھے داتا صاحب پیچھے وسیع المشرب بیٹھے شافی مالک احمد امام حنیف 4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام کیونکہ اعلیٰ حضرت بریلوی قادری بڑے ڈاڈے پھر حضور محبوب سبحانی دا ذکر پڑے جی بندہ غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت کیا بھی ان سارے نے تو میں سلام پیش کر نہیں سکتا نہ فقیرانوں دے نام مولویوں کاملان طریقت پہ کامل درود کاملان طریقت پہ کامل درود عاملان شریعت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام قبلہ خواجہ خاجگان حضرت قبلہ پیر سید محمد نیک عالم شاہ صاحب میر پوری نور اللہ مرکز
جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے ممتاز قادری کے والد نے ہزاراں لوگوں کی موجودگی لاہور کی گل کی انہوں نے کیا ایک پتر تھا میں سارے موجود سن پہلے تو میں سناتا سی لوگ سمجھتے پتہ نہیں ممتاز قادری کے پیو نے گل کی بھی ہے کہ کوئی اس دن ہزاراں کے مجمع ممتاز قادری کے پیو نے ایوان اقبال ساری دنیا بار اندر سن رہی سی پوری دنیا بھی دکھایا جا رہے سی انہوں نے کیا میں ایک پتر تا دے چکیا ایندا لوڑ پئی تے باقی بھی 5 پیش کر دیا جام وصال دا پین یارا جڑا ایو جو بندہ ہوئے ممتاز قادری دا وہ دا بندہ نام ہی نہ لوے دعا بھی نہ منگے کیڑے دین دیا گلا کرنا سانو بھی دس دو ڈیڑھ واسطے کرنا تو بلا شک کرتا رہو جی ممتاز قادری کوئی نہیں دین کام کی تو کیڑا دین دا کام کیتا جام وصال دا پین جدے دل کروڑویں حصے کی گزر جائے نا وہی ممتاز قادری نام استاد کیوں ذکر کر رہے ہیں مولانا صاحب تے میں اودے واسطے دعا منگدا ہوں بھئی اللہ تعالیٰ انہوں سلمان تحصیل نہ اٹھائے ہاں جی توجہ جی قادری تیرے چاند سا ہاں بالکل اتنے محدود 2 نمبری چلتی کوئی نہ نہیں ہاں اتنے 2 نمبری کوئی نہیں مطلب اتنے ساڑھا سبحان اللہ کہوے تھے تو بات جا کے باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن مولانا کو ایسے نہیں سمجھ لو وہ منافق ہے وہ تو منافق ہے وہ تو کہ اور دن دل بیٹھا کہا اور نہیں میں جی گل جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے ہووے ترخان کا پتر تے موسیٰ علیہ السلام جیل ملن چلے جائیں اولوالعظم نبی ملن اولوالعظم رسول ملن چلے جائیں تے گل اکل پہنچے آگے مک جاندی تو ہمیں سمجھنا سی ممتاز قادری کی ہمیں گلنا کر لے تو زیادہ متقی کو پریزگار آ گیا موسیٰ علیہ السلام علم الدین کو کیوں ملن گئے نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ صوفی نہ ظاہر نسب کے اعتبار نہ بھی سید کوئی نہیں نہ کوئی عوان ہے نہ کوئی جناب کوئی اور ہے نہ چودھری ایک ترکھان ہے ایسے آگے کل مک جاندی بندے گلہ کرنے لوگ دال قادری کا تعلق نے کیوں نہ لے دو میں کہا تیرے پیو دا لے تیرے پیو کی کیتا ہے تیرے پیو تو تن داڑھی بھی نہیں رکھن دی تھی ایک عمر بچرا تیری داڑھی رکھن دی ہے کوئی عمر ہے تو تو اپنے پتر کو داڑھی بھی اسلام واسطے نہیں رکھن دیتی کہ جیڑا پتر دے کے 5 ہور دے وے جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے سارے درد حال ہو روندے ٹکڑے منگ دے شور بے پین والے پھر مٹی دا ٹوکرا جزیرہ انڈومان نے علامہ فضل خیر آبادی سر تے چک لیا ایک مولوی ہوئے جب پہلے سپیکر لا کے کھڑیا انتظامیہ نے کہنا بھی لے جاؤ حالات چونکہ نہیں ٹھیک ہے تکڑی لگ جانی ایک اوے کہ جڑا برے صغیرے جو قید ہو کے کالے پانی چلا جائے تے مونج دا لباس پایا ہوئے تے پھر مٹی دا ٹوکرا بھی سر تے چال ہوئے پیر نیک عالم شاہ صاحب ایسے گل کی درم اے گل کی ٹکڑے مانگ تے شور میں پین والے کال مکال اور سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم ہانسی دا پھندا سامنے لگے ہوئے ہانسی دا پھندا سامنے بدے ہوئے کہ بڑھے عمر شاہ جی پیر سید کفایت علی کافی بڑھے عمر انگریز بابا جی نے نپ کے لے جان میں ہو سکتا آ رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے جب آپ چلے تو پھر پہلوانہ دی طرح اینج کر گئے فرما ہٹا پرے میں خود چل کے جانا اینج کر کے اینج آپ چلے تھے وہ جڑے انگریز سنال ٹٹو وہ کمر لگ پہ کہتے بابی نو کی ہویا ناز علی نو کی ہویا لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی میں کہاں پہنچا تیری دید کی نظر میں سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم 70 زخم لگے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے میدان احد وچ 70 زخم لگے ہوئے سر بھی پھٹیا ہاتھ بھی شل ہویا تو جب ہوش آیا تو یہ نہیں پوچھا صدیق اکبر کو میں والوی ہونا کہ نہیں ہے زخم میرے کدھر ٹھیک ہونے ہیں میرا ہاتھ ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں آپ نے ایک کو سوال کیتا ما فعل رسول اللہ میں تو بے ہوش ہو گیا تھا بتاؤ حضور کا کیا حال ہے فقال ہوا خیرن ارسلنی الیک میں
بھیجا فقال الحمدللہ کل مصیبت بعدہ جلت. سینہ ٹان والے وچ جنگ عالم شیر صفت قتال. عشق دا ذائقہ ذوق والا کمالی ہے بھئی. 1400 سال تو بعد ایک پتر دے کے 5 اور دے وے. عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی. ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی. ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی. جیڑے مسیح کے سپیکر نہیں بچا سکے انہاں دین بھی بچانا. بالکل یہ طے شدہ بات. ایک مورخ لکھے گا ایک وقت آیا سی مولویاں دین دے دار قربانی نہیں دی. بالکل نہیں دی. ورنہ جرت سی 69 سال کے بعد مسیحوں نے سپیکر لانے سن. بس مسیحوں نے سپیکر نے سارا کچھ فساد مچایا. رائی شریف نے میں گل کرنا چاہتا کہ ترانے بھی پڑھے گئے تلاوتیں بھی ہوئی. نعت کیوں نہیں تو پڑھائی؟ آپ اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں لیکن حضور کے نام کے بغیر کون سی پاکستان کا نام کرتے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. حضور کی نعت کیوں نہیں پڑھاتا تو؟ جو ملک کو خراب کر رہے ہیں ان کو بلکہ تو خود لانا لگا لبیک کا. دوسرے دن امن نہ ہوا تو ہمیں پکڑ لینا. تو کیوں نہیں نعت پڑھاتا؟ یہ کوئی اختلاف والی بات ہے رسول اللہ کی نعت پڑھنا؟ تو کیوں نہیں جی ایچ کیوں کے اندر نعت پڑھاتا؟ تھوڑیاں بڑیاں اس طرح کی تھوڑے بارے گل کوئی نہ کرے تو سر رسول اللہ کی نعت پڑھانے میں تسی فرقہ واریت سمجھتے ہو. پاکستان صرف ایک صورت میں قائم رہ سکتا ہے, حضور کی دامن کرم پکڑو. چلو امام احمد رضا کی گل تو ہم نہیں سمجھ آئی. اقبال قلندر لاہوری کو میں پوچھتا جنہوں نے تو نال بٹھائی پھر کہا انہوں نے اقبال بھی بول اٹھیا کہنا عجم ہنوز نہ دانت رموز دین ورنہ زید بند حسین احمدی جے بولا جبی سرود پر سر ممبر کے ملت از وطن است جے بے خبر سے مقام محمد عربی بمصطفیٰ برسان خیش را کے دی ہماؤز درباؤ نہ رسیدی تمام مولابی بلال از حب صحیب از روم سلمان از فارس اولہب از مکائی جے بولا جبی. حضور کی بھی تمہیں ڈر لگتا ہے حضور کا نام لیتے ہوئے؟ ہماری بات نہیں مانتے. اسلام کا نام ہی کوئی نہیں. وطن کے لیے قربانیاں دی. میں نے کہا وطن کے لیے دی لیکن اللہ رسول کی رضا کے لیے دی. اقبال کہنا اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے عازب نے ترشوائے صنم اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. ہماری باتیں نہیں مانتے تو مصور پاکستان کی ہمیں بلاؤ, ہم تمہیں بتائیں کہ مصور پاکستان کیا کہنا چاہتے ہیں. ہس دین مصطفیٰ دین حیات. اقبال کہنا ہس دین مصطفیٰ دین حیات زندگی گیرت بہی قانون ثبات در جہاں وابستہ دینش حیات نیست ممکن جز بآئینش حیات. اقبال کہنا ہے جڑا جہان کھڑیا ہے حضور دے دین نال کھڑیا کہ حضور دے آئین تو بغیر زندگی ہے ہی کوئی نہیں. میں اگر ادھر ٹھل پیا تو گل ادھر چلی جانی اقبال میں. ہاں جی گل کے کرنے سوچ سوچ کے حضور کی محبت کرنی ہے, سوچ سوچ کے حضور سے پیار کرنا ہے, کوئی ناراض نہ ہو جائے. حضرت جابر بن عبداللہ رسول اللہ کا پیشاب مبارک کھان کی تمنا کر دیتی. محبت نہیں ہوتی, محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتی. عرض کی تھی حضور جتنے آپ نے پیشاب فرمایا میں اتنے گیا, حضور تسی پیشاب نہیں فرمایا, فرمایا عرض کی تھی اتنے شاہ ہی کوئی نہیں تھی. یہ ہے ایمان کہ پوچھ کر انگوٹھے چومتا ہے, پوچھ کر درود و سلام پڑھتا ہے. اس نے کیا محبت کی ہے. میرے آقا نے فرمایا جابر کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی حضور میری زندگی کی تمنا یہ تھی. میرے آقا نے فرمایا جابر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا نبی کے جسم سے جو چیز نکلے وہ کھا جائے. عرض کی حضور میری زندگی کی تمنا یہ تھی کہ میں نے آج آپ کا پیشاب مبارک کھا جاؤں. بڑی ہٹ نہیں بولے تسی اے گل کرنا تسی اینج کر کے بیٹھے ہو. اے تو دسی نہیں اسی گلاں. صحابی رسول نے فتویٰ نہیں پوچھا کہ حضور یہ جائز بھی ہے کہ نہیں.
حضور دے دین دا دامن چھوڑ کے جنرل صاحب کچھ نہیں ہونا، تیری جڑی ایٹی چھاتی ہے نا، امریکی جنرل جڑے تیرے نال بیٹھے وہ چوچے تیرے سامنے لگ دے، خوراکاں وہ خالص کھانے، پیسہ ہونا کوڑا ہے، سپر پاور، تیری چھاتی اتنی بڑی کیوں ہے؟ اس واسطے کہ تو رسول اللہ دا کلمہ پڑھے ہوئے۔ ہاں جی جنرل نیازی دی شکست خوردہ تصویر میرے کو ہے، جدو جنرل اروڑا خان کے سامنے سین کر رہا، ایڈی چھاتی ہے جنرل نیازی دی اس ویلے بھی ایتھے جا کے، جنرل اروڑا خان جڑا سی وہ بالکل ایک چوچا ہوتا، منہ بھی چوچا رہا، تو جنرل نیازی دا اتنا بڑا منہ سی۔ میں کو کلمہ ہے، اقبال کہنا ہے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اقبال کہنا ہے کہ پاور ہے نا، طاقت۔ حضرت سلمان فارسی حضرت سعد ابن ابی وقاص نہ انج آ رہے سن دریائے دجلہ ہوتے، خشکی تے گلہ کر دے آ رہے سن، تے صحابہ کہنے حضرت سعد نے کیا بھئی ہن کی کریے؟ انہیں کیا پل بنائی؟ انہیں کیا پل بنایا تے سامنے رومیاں سانو چڑھن کوئی نہیں دینا، تے تاخیر ہو جانی۔ انہیں کہا پھر حضرت صاحب فرمان لگے گھوڑے سٹتے ہیں، اور کی پھر؟ اے میرے کو کتاب پہ امام نے لکھا قسم بخدا، قسم چک کے امام نے گل کی تھی، انہیں کیا سلمان فارسی اور حضرت سعد ابن ابی وقاص جدو گھوڑے سٹے تے جویں گلاں خشکی تے کر دے آ رہے سن اوہیں گلاں کر دے چل پئے۔ قوت سلطان و امیر از لا الہ، لا الہ الا اللہ کی پاور تھی کہ دریا بھی ایسے ایسے کرنے لگا، محمد عربی کے غلام آ گئے۔ 86 سال بندہ بڑھا ہوئے، حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال تے رومی جڑا مقابلے چاہیا جنگ یرموک وچ 1000 بندے دا مقابلہ کردا سی تے آپ دی عمر ایسی 86 سال تے انہوں ویکھ کی دہشت آندی سی، صحابہ کہنے اتنا بڑے گھوڑے تے سوار تے صحابی رسول حضرت عمر بن مادی کرب دے گھوڑے دی پوچھڑ نپ لئی، اور میں آپ بچے مقابلہ بعد وچ ہوئے گا، گھوڑا پہلے ہلا کے ویکھا۔ اپنے ساڑھے ایڈوکیٹ صاحب نے حافظ ناموس رسالت، وکیل ناموس رسالت ضیاء مودی کی خرک ویسے پئی ہوئی۔ ہاں جی جنرل صاحب اے جڑے نور جہاں دے ترانے مت سناؤ انہاں نوں فوجیاں نوں، اے گل دسو حضرت عمر بن مادی کرب دی، جے تواڈے فوجی نے ایک نے جڑی لائی ہوئی نا باڑ، ایک نے ہاتھ پا لیا نا ساری باڑ کھچ کے نہ لے آیا تو میں گل ہاں، لیکن اسلام والی پاور ہوئے صحیح، اے جڑی ہندو ہے مطلب تار کھڑی کی تھی بیٹھا نا، ایک فوجی نے ہاتھ پایا نا اس وقت تو پورے جناب سیال کوٹ تاکہ تو کشمیر تو لے کے ایک بندے نے چھک لینے، انہیں کیا ہویا کی؟ انہیں کیا جانتے نا وہ سی محمد عربی دے غلام آ گئے۔ مودی کون ہوتا ہے؟ فرق زدہ گاں دا موتر پینے والا ذلیل، ہندو گاں دا موتر پیوے ایسی دودھ پیوی ایویں یرکی ہے۔ مودی اور تو جنہ کراڑیاں دی نسل جو ہے نا، ہاں جی ہندو نے کراڑی کراڑ کہتے ہیں ساڑھے پٹا کی کراڑ کہتے ہیں، ہاں میں آکا تو جنہ کراڑیاں دی نسل جو ہے نا، جنہ دی تو جمع ہویا تیریاں وڈیاں جڑیاں سن نا، وہ محمود غزنوی دے گھوڑیاں دیاں ٹاپاں نہ انہاں دے حمل ڈائے پاندے سی۔ ہاں ہم اس محمود غزنوی کو مانتے، تو سانو دھمکیاں دینا، لیکن پہلے اسلام نال رشتہ وابستہ کر، ڈر ڈر کے تے اسلام دا نام نہ لو، ہندو گاں دا موتر پینے والا سن کیوں دھمکی لاؤ؟ اس واسطے کہ تسی نہ ہی نہیں لینا، اس بات طاقت دا نا طاقت اسلام ہے۔ اقبال کلندر لاہوری کہندا زور عشق از باد و آب و خاک نیست، اقبال کہندا عشق دا زور نہ پانی ہے نہ مٹی ہے نہ ہوا ہے، زور عشق از باد و آب و خاک نیست، قوت
سختی اعصاب نہیں. اقبال کہندا جڑی اسلام دی پاور ہے نا وہ موٹے موٹے ڈولے ہونا نہیں 6 فٹ قد ہونا نہیں وہ تے نابینا صحابی بھی ہوون تے جنگ یرموک پر چل پے. سارے بولو نہیں میں تقریر بند کر دیں گا. تسی نہیں بولتے بھائی پیچھے جائیں کیویں لگے جناب کیویں لگے. ایوان اقبال بھی پھٹتا سی اس ویلے لاہوریاں نے اسی اتنی جاچ سکھا دیتی نعرے. میرے آن کے پیچھے پورے ہو بس میں نعرہ ہی سننا ہے. میں اس دن بھی سلام پڑھا دینا سے کوئی تقریر شکری کا تقریریں بڑیاں ہو گئی ہیں. اب حضور کے ساتھ ایسی والے آنا ہے وابستگی کا اظہار کرنا ہے بھائی کوئی سیکولر سے پاکستان روٹی کے لیے بنا تھا یعنی قائد اعظم راتی سوتے ہیں سویرے پاکستان بن گیا. قائد اعظم کو خیال ہے سویرے پاکستان بن گیا. پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور سوتے ہوئے سن سویرے پاکستان بن گیا. دلیل تو پترو پاکستان نہیں بڑھے گا کوئی جناب سیکولر جنہوں بہت تکلیف ہے نکل جاؤ پاکستان کے بعد. پاکستان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے ساتھ جو خاک لگی اس کی برکت ہے پاکستان. سیکولر پاکستان بنا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کا نام ہی کوئی نہیں. جمہوریت جمہوریت میں کہا اسلام کدھر گیا. اسلام تو پہلے اسلام کا نام لینے بھی بندے شرماوے. عرصہ دراز تو حکمرانہ بھی جڑیاں مقتدر قوت آن پاکستان ہے جنہیں اسلام کا نام لینے چھڑ دیں. دسو نا ایم ایم عالم کی کیا ایم ایم عالم تو دسو ایم ایم عالم کی کیا نہیں تو میری تقریر کراؤ میں دسنا ایم ایم عالم کی کیا. ایک قیامت تک اگر کم کرے گا تو حضور کا غلام کرے گا. ایم ایم عالم 1965 30 سیکنڈ 4 جہاز چھٹے. یہ عقل اس گل کوئی نہیں آتی. جہاز ٹکرایا پھر پیچھے ہٹیا پھر دوسرے نال پھر تیسرے نال 30 سیکنڈ 4 جہاز چھٹ دیتے. پنجواں جڑا سی نا انہیں اپنے یاراں دا گڑ بن دے ویکھیا تے او نسیا ہندو انہیں وہ پیچھے جہاز لا کے 30 سیکنڈ پنجواں بھی چھٹ دیتا. 5 جہاز انہیں 1 منٹ چھٹ دیتے ہیں ایم عالم. بعد جو کو پوچھا گیا انہیں کہا بھئی کی ہویا 1970 کراچی یونیورسٹی خطاب کر رہے سی جی منڈے نے پوچھا ظاہر اتنا بڑا عجیب بات ہے جی 1 منٹ جناب 5 جہاز بندہ چھٹ دے وے ٹکراندیاں پیچھے ہٹدیاں ٹکراندیاں پتہ کی کچھ وقت گزر جاندا. ایم عالم گل کے کی تھی اے گل سناؤ جی ایچ کی ہوئی اے تقریر خود راہیل کرے تقریر کہ ہماری کامیابی کی وجہ یہ تھی. اے نہ ہی نہیں لینا کسی بھائی کدھر کفر ناراض نہ ہو جائے. ایم عالم کو پوچھ لو جی قبر تے جا کے پوچھ لو. ایم عالم کو جب پوچھا انہیں کہ یار کنج ہویا 1 منٹ تو 5 جہاز چھٹ دیتے. ایم عالم کہنے لگا جب میں جہاز اتنے لے جا رہے سی نا تو میں اپنی اکھاں نال ویکھے اللہ دے فرشتے ساری مدد واسطے آ رہے. ہم ساڑھا نام بن گیا بس فرشتے آئیں نہیں کیتا ہے خالی آئیں کر دیں فرشتے ڈھانگ انہوں نے جہاز ڈھانگ کے رکھ دیں. اے گلہ سناؤ لوگوں نے قوم کے اندر کوئی جذبات پیدا ہو 65 تے گزر گیا ہوں ہم 10 ہوئے 2015 ہیں
मोदी ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਹੋਈ ਖੜੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੱਠੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਧੋਤੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਣੀ ਤੁਸੀਂ حضرت قبلہ مولانا مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی آپ تقریر کردیا بھٹو نو شوق چڑھے سی سوشلزم دا تے مولانا تقریر کردیا فرمان لگے وہ بھٹو اوئے گھر کے مالک جاگ پڑے ہیں آپ نے پھر ایک گل سنائی آپ نے فرمایا کہ ایک ہندو سی اور روزانہ جانا سی پاکستان مسلمان سی وہ جناب گنیا دا بہت سارے گنے لگے ہوئے سن روزانہ جانا سی کہتا سی کھیت رہے کھیت کہتا ہے تمہیں مسٹر گنیش کہ 2-4 گنے توڑ لوں تو پھر خود ہی کبھی 10 توڑ لو 20 توڑ لو اس میں منع منائی کیا ہے اور پھر روزانہ اتنے سارے گنے لے کے ہندو روزانہ اتنے سارے گنے لے کے اپنے بچے کو کھواوے وہ مسلمان کو پتہ لگ گیا انہوں نے کہا یار میرے گنے کون توڑتا انہوں نے کہا فلانا ہندو مسٹر گنیش توڑتا مولانا نیازی فرما دیں وہ بھائی چھپ کے ایک دن بہ گیا وہ ہندو آیا بس میں گفتگو ختم کر لگا کہ حضرت بھی بیٹھے بیٹھی گئے تو بہت سارے میں بس گل کھان لگے اچھا بس پھر جی نہیں توجہ جی آئی سمجھ گل کوئی نہیں نیازی صاحب فرمان دے سن رہی ہو مسلمان چھپ کے بہ گیا وہ جب ہندو آیا انہوں نے کفر کی لی تو مسلمان نے نپیا تالاب وچ لے گیا کہنے لگا پانی ٹھنڈا ٹھار تین کہندا جٹ گوار این کر کے ہوتے 2 دیواں کے 4 پھر خود ہی کہے 10 دے دو 20 دے دو وہ پھر تو گھر گیا نا ہوتے کھا کے انہیں بچہ کیا کمال چاہیے تھا انہیں کہ نہیں گھر کا مالک جاگ پڑا ہے تو حضور کی ختم نبوت پر بات کرنے والا کوئی معمولی بات ہوتا ہے سنیوں کا شہنشاہ 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 لبیک نعرہ لاؤ یار کیا کرنے لبیک یا رسول لبیک توجہ بیٹھو جناب ہاں جی ہندو ہے جو نہیں ہونا اپنی پاور بناؤ پاور اسلام دی ہاں جی پاور اسلام دی ورنہ ہندو وہ میں نے ایک بندے نے انٹرویو سنایا مودی کہتا ہے پاکستان جیسا جواب چاہتا ہے اس کو ایسے دینے چاہیے میں کہا پتر انہوں کی کہنا ہے امین جنرل صاحب اس کو ایسے جواب دو میں جو حضرت خالد بن ولید کا جواب دینے لگا
جنگ یرموک مہان آ گیا انہوں کا جرنیل مسلمانوں دیا 3 صفحہ انہوں دیا 11 صفحہ انہیں صحابہ دے چہرے ویکھے پگڑیاں ویکھیاں تلواراں ویکھیاں انہوں پریشانی ہو گئی صحابہ وہ کہنے لگا انا قد علمنا ہمیں یہ پتہ ہے کہ تمہیں جو تمہارے ملک سے چیز نکال کر لائی ہے الجہد والجوع تانوں بھوک تے ننگ تانوں اپنے ملک جو کٹ کے لے آئے میں تانوں ویکھ رہا اس بات فَحَلُمُّ إِلَيَّ أَنْ أُوتِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَكِسْوَةً وَطَعَامًا وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ وہ کہنے لگا میں تواڈے وچ ہر سپاہی لاوے میرے پاس میں انہوں 10 دینار دیاں گا سونے دے کپڑے بھی دیاں گا نال روٹی بھی دیاں گا اپنے وطن واپس چلا جاؤ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُمْ بِمِثْلِهَا جب آئندہ سال آئے گا پھر میں بھیج دے گا جاؤ جان چھوڑو بھوکے ہوئے ہو اسلام امن کا درس نہیں دیتا اسلام غیرت کا درس دیتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے میں نے کہا اسلام غیرت کا درس دیتا ہے ہاں جی حضرت صحابہ کی کہتے ہیں کو نہیں بھائی ایسی بات تو نہیں ہے دیکھیں نا ہم حضرت خالد بن ولید سامنے چلے گئے فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذکرت فرمایا اسی مدینہ پاک تو آئے ضرور نکل کے لیکن انج نہیں آئے جو تو کہندا یہ ہے جواب اقبال کہندا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرنا یہ ہوں میں مولانا نواز بشیر جلالی صاحب کو نہیں پوچھتا کہ غیرہ ہوتے کی پڑھنا ہے تو پیش پڑھنی کی زبر پڑھنی کی زیر پڑھنی ہاں انہو لم یخرجنا ما ذکرتا آگے ہے غیر یہ میں مستثناء کی بات سے نہیں چھیڑنا چاہتا ہاں جی ویسے میں پڑھ جانا غیرو یہ پھر تسی آپ کو کہنا میں استاد غیرو کیوں پڑھیا یہ تھوڑے ذمہ کیوں جی آپ نے فرمایا گل نہیں جڑی تو کی تھی اے جواب ہوتا ہے غیرت مند قوموں کا ہاں جی اسلام امن کا درس دیتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ یہ امن کا درس ہے اسلام کا لو جی خالد بن ولید فرمایا اِنَّهُ لَمْ يُخْرِجْنَا مَا ذَكَرْتَ غَيْرُ اِنَّا قَوْمٌ نَشْرَبُ الدِّمَاءَ فرمایا نہیں گل انج نہیں جی تو کیا اسی بھوک دی وجہ تو آیا اس کے علاوہ بات ہے وہ کیا ہے اِنَّا قَوْمٌ فرمایا ہم محمد عربی کیسے غلام ہیں نشرب الدماء ہم خون پیتے ہیں ہم خون پیتے ہیں وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِن دَمِ الرُّومِ فَجِئْنَا بِذَلِكَ اور مدینہ پاک میں یہ خبر پہنچی ہے کہ رومیوں کے خون سے بڑھ کر لذیذ خون اور کوئی نہیں ہے اور ہم پیتے ہیں خون ہم پیتے ہیں خون اور مدینہ پاک میں یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارا خون بڑا لذیذ ہے فجینا بذالک ہم آئے ہیں خون پینے اب بتا کیا چاہتا ہے دسو جی پھر کسی گل ہوتی جاتی سی اقوام متحدہ بندے مروا کے ہم جا رہے ہیں ایک انسانیت کا بچہ ہے ممتاز قادری دیواری کو میں انسانیت یاد آ جاتی ہے اور ہزارہ بندے تسی بارڈر تے مروا کے نہیں جی ہم اقوام متحدہ میں کیا ہوتا ہے ہمیں چھوڑو اقبال سے پوچھو کہندہ ترجنیوہ چیز غیر از مکر و فن سید توئی میشوان نخچیر من اقبال کہنا میں تنو دسا اقوام متحدہ میں کیا ہوتا ہے کہتا ہے وہاں سارے بدماش گھنڈے مکر و فریب والے جمع ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہتا ہے وہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں تو کشمیر کو پکڑ لے میں افغانستان کو پکڑ لے فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ اقبال پٹیا پٹن تو مراد رویا پٹنا نہیں بتایا تو سمجھو کھڑو فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہما ویرانا از چنگیزی افرنگ بال کہنا اٹھائے مسلمانہ عالم ہما ویرانا از چنگیزی افرنگ
کہنا ساری دنیا ان انگریزوں نے برباد کر کے رکھ دی تھی، وہاں چمٹیوں کے حقوق ہیں جناب، کتوں کے حقوق ہیں، اور جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئے تو کہتے ہیں نہیں ہمیں بھی اجازت ہے۔ میں کہا کتے ہو، ہم مسلمان، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ حضرت حسان ممبر پر چڑھ کے پوری امت کو درس دے گئے، فرمایا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي فَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِقَالٍ، فرمایا میرا باپ بھی میری ماں بھی ساری عزت حضور کی عزت پر قربان ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی انسانیت کی بات کرو تھوڑے سے، وہ بھی تو انسان ہے۔ میں اب بات کرنے لگا ہوں، چوتھی جلد نہیں آ جانا جی من گیا، ایدے وچ امام نے لکھیا، ایدے وچ امام نے لکھیا، فرمایا غزوہ بنو قریظہ کے لیے میرے آقا جب تشریف لے جا رہے تھے، یہودیوں کا قبیلہ بدماش جنہوں نے حضور کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کرنا چاہا، دھوکہ تو اپنے سے کر رہے، وہ بظاہر کہہ رہے تھے ہم حضور سے کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ آگے تھے، وہ قلعے کے اوپر سے حضور کے خلاف باتیں کر رہے تھے، آپ نے تلوار نکال کر نا ایسے آپ نے فرمایا یا ابن الاخابس اخبص اخبصان اخبصو، ہاں جی اخبص مانا سب تو بڑا خبیث دنیا دا، یا ابن الاخابس، آپ نے تلوار دوروں دکھائی، فرمایا اے خبیث دنیا دے بڑے خبیثاں دے پترو، از اے فیصلہ کرے گی سانو آن دے ادھر، اسلام امن کے درد دیتے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں تو بیزار ہوں جو تم کہہ رہے، آپ نے تلوار ان چکی، فرمایا ابن الخابس، اگے میرے آقا اور تشریف لے گئے، مولا علی آ گیا ہے، امام کہتے ہیں مولا علی نے آ کر حضور کی بارگاہ میں، حضور تشریف لا رہے تھے، عرض کی حضور آگے آپ تشریف نہ لائیں، یعنی وہ اوپر سے بکواس کر رہے تھے، ان کے مرد ان کے بچے ان کی عورتیں حضور کے بارے میں۔ مولا علی نے عرض کی حضور آگے آپ تشریف نہ لائیں، میرے آقا نے فرمایا علی تم مجھے اس لیے روک رہے ہو کہ وہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، عرض کی جی بات تو یہی ہے، میرے آقا نے فرمایا آپ پیچھے ہٹو مجھے آگے جانا ہے۔ جب وہ سامنے آئے نا رسول اللہ نے دیکھا وہ حضور کے بارے میں جو باتیں کر رہے تھے، ذرا سننا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب نے کیا بات کی، سانو کہنے گستاخ رسول کے بارے بھی کوئی اس طرح بات۔ میرے آقا نے کیا فرمایا، میرے آقا جب ان کے سامنے ہوئے تو فرمایا عجیبو عجیبو یا اخوۃ القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، ہاں جی یہ میرے آقا نے فرمایا عجیبو یا اخوۃ القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت الاحزاکم اللہ تعالی وانزل بکم نکمتہ اتشتموننی، فرماؤ خنزیر تے بندراں دے بھراوو، کیا جی اسی گستاخ رسول کے بارے میں یہ بات کرے کہ جناب آپ نے فرمایا یا اخوۃ القردۃ والخنازیر، فرمایا خنزیر تے بندراں دے بھراوو وعبد الطاغوت، اور شیطان کے پجاریوں، کیا اللہ نے تمہیں ذلیل نہیں کر دیا اور اللہ نے تمہارے اوپر خاص عذاب نازل نہیں کر دیا اور میرے بارے میں باتیں کر رہے ہو؟ یہ رسول اب یہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے مالک یہ کرنا، اور آج مسلمان جب ناموس رسالت پر بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں تھوڑی سی امن سے بات کریں، تھوڑی سی امن سے بات کریں۔ میں نے کہا امن سے بات نہیں ہو سکتی، بات جب گستاخ رسول کو بندہ دیکھے، اور پھر جنہوں نے حضور کے بارے میں بات کی تو بات ایسے ہے جیسے سعد بن عبادہ نے کی۔ فتح مکہ والے دن آپ کو پتہ سی کیڑے کیڑے ظالم کھڑے، آپ نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، ہٹ جاؤ آج کعبے بھی بندے بڑھ جائیں گے۔ عمرہ قضاء کے موقع پر درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا خلو من الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی، ہٹ جاؤ کافر دے پترو حضور آ رہے، ہٹ جاؤ۔ آج جنہیں حضور دا راستہ روک کے آج بدلے بڑھ کے رکھ دیں گے، یار نو یار دی خبر نہیں رہنی۔ حضرت عمر نے جدو دیکھا تو فرمایا یا ابن رواحہ بین ید رسول اللہ وفی حرم اللہ، ابن رواحہ حضور کے سامنے اتنی ڈاڑیاں گلا کرنا تو اللہ دے گھارے جتنی ڈاڑیاں گلا کرنا بندے بڑھ دیں گے۔ حضرت عمر چاہتے تھے آج حضور کی مہر لگے، ورنہ لوگوں نے کہنا تھا حضور تو اوپر سوار تھے اونٹنی پر۔ عبداللہ بن رواحہ جذباتی ہو گئے تھے اور حضور نے ان کے جذبات سنے نہیں تھے، اس لیے حضور نے روک دینا تھا۔ تو حضرت عمر بول اٹھے، فرمایا ابن رواحہ ایسی باتیں کرتا ہے حضور کے سامنے اللہ کے گھر میں؟ تو میرے آقا نے فرمایا خلیہ عمر، فرمایا عمر عبداللہ بن رواحہ کا راستہ چھوڑ دے۔
عیینہ بن حسن، میں یہ روایتیں ساری میں جمع کر رہا ہوں، ہاں جی، یہ اندر نرمی کوئی ناموس رسالت، ہمیں گالیاں دو نا، ہم کس لیے ہیں؟ ہمیں کہو کہ یہ بندر ہیں، ہمیں کہو یہ مولوی ایسے ہیں، ہمیں کہو یہ فلاں ایسے ہیں، ادھر تو بات ایسے صرف خوشامد کے طور پر ایسے ہاتھ کیا عروہ بن مسعود نے، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے پوچھے بغیر، فتویٰ لیے بغیر، آپ ایسے جب اس نے ہاتھ کیا تو سگا بتیجے مغیرہ بن شعبہ اپنے چاچے کے ہاتھ پر دستہ تلوار کا مارا، فرمایا آخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ واللہ تصل الیک، فرمایا چاچے اگرچہ تو خوشامد کر رہا ہے لیکن ایسے دوبارہ ہاتھ ہوا تو کاٹ کے رکھوں گا پیچھے۔ ایک کہاں کون ہوتا ہے دجال، وہ کانا کئی ہمارے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ کہا کانا کہنا بھی کانے دی توہین ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فتح رضویہ لکھیا لکھا سلام ہوا، ہاں جی ایویں نہیں یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا کہ مرزے کے اقوال، سنو جی ذرا، یہ ہوتی ہے ختم نبوت پر بات۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں مرزے کے اقوال انجس الابوال ہے، میں مذاق کرنا ذرا، مرزے کے اقوال قول دی جمع، قول کہتے ہیں گالوں، اقوال دی جمع، نجس ینجس افضل تفضیل مذکر میں سب تو زیادہ پلیت، قول مانا چھوٹا پیشاب، اقوال دی جمع۔ اور ذرا سنو، ایک پیشاب کیتا مسلمانہ، ایک پیشاب کیتا ہے نا ہندوہاں، ایک کیتا یہودیاں، ایک کیتا نصرانیاں، ایک کیتا امریکیاں، ایک کیتا کینیڈیاں، ساڑھا جڑو کینیڈا کیا ہو دی گل نہیں ہو رہا، میں اور گل کر ہاں دی گل ہو رہے، وہ دی گل ہو رہے، وہ میں نہیں کرنا چاہتا، مطلب تسی انہوں سمجھ لو کہ انہیں پیشاب کیتا ہاں جدو مرضی کرے سانو ادھے نال غرض نہیں، میں کینیڈا جڑو کینیڈا رہنے انہوں نے میں گل کر، ایک کینیڈیا پیشاب کیتا، ایک پیشاب کیتا مجھ، ایک پیشاب کیتا گاں، ایک پیشاب کیتا بکری، ایک پیشاب کیتا کھوتے، ایک پیشاب کیتا بھیڑیے، ایک پیشاب کیتا شیر، ایک پیشاب کیتا خنزیر۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں مرزے دیاں جتنیاں گلاں وہ خنزیر دے موتر نال بھی زیادہ پلیت۔ کیوں جی؟ یہ اس کو کہتے ہیں امام احمد رضا بریلوی۔ سمجھ آئی ساڑھے تقریر کرتے ہیں جی مرزا صاحب نہیں ہے، میں کہا یک دا پتر ہے صاحب کے ایدنال میں بڑی گال کٹا نا تامی میں کٹ سکنا، لیکن میں کٹدا نہیں اس واسطے کہ شاہ جی بیٹھے نے ذرا یہ بہتر انٹرنیشنل انداز ہے۔ گل کو سمجھ اے کام رب نے اس واسطے بنایا ہی نہیں، میں نے دینا جی ہے میں بس ایک گل کر کے اپنی گفتگو مکانا چاہتا ہوں، کان نہیں ہو جائے ہونے چاہیے۔ میں تازہ گل پڑھی، پہلے میں نہیں سی پڑھی ہوئی، یہ تازہ میں پڑھی، پہلے میں پڑھی ہوئی سی یہ گل حضرت حبیب بن زید دی، لیکن ایسا انداز نہ جب امام نے لکھی میں نہیں پڑھی۔ حضرت ام عمارہ دے صاحبزادے حضرت حبیب بن زید مسلمہ قذاب کو گئے، انہیں پوچھا اشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا نا سم ما اسمع، فرمایا کی بھونکے ہی میں نے سنے ہی کوئی نہیں، کی بھونکے ہی میں نے سنے ہی کوئی نہیں۔ پھر انہیں کیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد، فرمایا ہاں۔ انہیں دوبارہ پھر پوچھا اشہد انی رسول اللہ، آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں۔ پھر انہیں کیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد، فرمایا ہاں۔ انہیں کہا تو چنگا پہ رہا ہے، جب میری گل آوے تینوں سنی دی کوئی نہیں، جب حضور دی گل آوے تو ایسا کرنا۔ ختم نبوت پر یہ صحابہ ہمیں سبق دے کر گئے، کسی مرزائی دی گل سن رہے ہیں کیا کہتا ہے، انہیں کہا کی
پہنچے بات ختم. پھر تیسری باری انہیں پوچھن تو بعد امام نے لکھیا انہیں ہاتھ کٹے انگلیاں تو. انہیں کہا ہن دس. فرمایا دلیلہ گل ہوئی ہے جڑی میں پہلے کی. پھر انہیں پایا ہاتھ انگلیاں کٹیاں. انہیں کہا ہن دس. فرمایا گل ہوئی ہے مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں. ہاں جی مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں. جو کوئے یار سے نکلے تو پھر سوئے دار چلے. حضرت پیر نیک عالم شاہ صاحب فرماتے ہیں زلف تے پیچ کمند اندر جدو پھنس جائے پھر پھڑکنا کی. زلف تے پیچ کمند اندر جدو پھنس جائے پھر پھڑکنا کی. رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں دیکھ کے تھڑکنا کی. جنا پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نوں جانیاں جھڑکنا کی. لگی جاگ تا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نوں عالماں رڑکنا کی. خونی عشق دا شیر دلیر ظالم پیسا فرما دے ہم چھیڑیاں اٹھ کے تھا پہنگا. اے میں دی وضاحت نہیں دی وضاحت واسطے علیحدہ تقریر ہے بھائی پیر صاحب گل کتے کر. خونی عشق دا شیر دلیر ظالم ہم چھیڑیاں اٹھ کے تھا پہنگا. نظر پر تاکہ گھور ہمیں جھگڑے غیر دے سب بٹھا دے. کیوں جی اس طرح پیر صاحب لے لکھ طبیب ہاں جی لبیب گزرے علم عشق دا کسے نہیں پڑے آئے. پیر نیک عالم شاہ صاحب فرمایا لکھ طبیب لبیب گزرے علم عشق دا کسے نہیں پڑے آئے. گئے بھن قانون شفا والے دارو عشق دا کسے نہیں لکھے. لو جی آپ نے فرمایا کہ کی بھونگے کرائے واری. پھر انہیں پایا ہاتھ کٹے پھر پیر کٹے. کہنے کا ہن دس میں گل ہوئی. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زمان. پھر بایاں پیر کٹے. انہوں نے کہا ہن دس. میں گل ہوئی ہے دلیلہ. پھر انہیں ایتھو بازو آپ تو کٹیا. انہوں نے کہا ہن دس. میں گل ہوئی ہے. پھر بایاں کٹے ایتھو. پھر انہوں نے کہا ہن دس. میں گل ہوئی ہے. پھر ایتھو آ کے ٹنگا کٹیاں سنینا گولوں پہلی کٹی سن ہن دس. کہ گل ہوئی ہے. پھر امام نے پھر لکھی اگلی جڑی گل ہے آپ نے ثم احرقہ بالنار. پھر جڑا جسم اتنا بچے سی انہیں آگے چھوڑ دیا. علامہ محمد اسلم نقشبندی صاحب تو انہوں تھے دعوت دین کہ جناب تشریف لے آنا. تسی پھر کہو اچھا جی ٹائم ہوا. میں کہا ویک ذرا کٹے ہوئے جسم نالی ختم نبوت پیرا کنج ہو رہا. آگے چلتی ہوئی آگے جدو چھوڑ دیتا. امام کہنے پھر انہیں پوچھا وَهُوَ فِي النَّارِ. آپ آگے سن اور وَهُوَ فِي كُلِّ ذَلِكَ لَا يَنْزِعُ عَنْ قَوْلِي وَلَا يَرْجِعُ عَمَّا بَدَا بِي. پھر پوچھتے سی ہن دس. اور میں گل ہوئی ہے جن میں پہلے کر چکے حتی مات فی النار. یہاں تک کہ آپ آگ میں شہید ہو. ختم نبوت کا ایسا مسئلہ ہے. یہ جو رسماً ہم 7 ستمبر کو کانفرنس نہیں کر رہے. یہ مطلب سمجھے کہ ایک جلسہ تھا. یہ ایک تسلسل ہے. ہاں جی کروڑ روپے نے نورانی صاحب نے ہمیں پیر نہ نہیں سی سٹیا. ہاں نورانی صاحب نے اس واسطے سٹیا سی جنا اگے بھی اینج کیتا کہ نورانی ایم این اے ہاسٹل بیٹھ کے پیر نہ ٹھوکر بھی نہیں لا سکتا. یہ وہی دلیری سی جڑی حضرت حبیب بن زید والی سی آپ کے ذہن وچ. فرمایا انہیں آگے چل کے پیرا دیتا ہے تو نورانی یہ تو تھکتا نہیں. آپ نے فرمایا کمینے آپ نے فرماندے سن میں پیر نہ بریف کیس جڑا عمودہ کر دیتا. انہوں نے کہا جناب ہم سے زیادہ کسی نے پیسے دیے. میں چاہ بھاگ جا زلیلو نورانی بازار مصطفیٰ میں بک چکا. نورانی تیرے نور سے سمجھو بھائی توجہ. نورانی تیرے نور سے او بابا لبیک کا نعرہ لاؤ. نورانی صاحب اچھی آ جان گے. ہاں لبیک بولو سارے لبیک. ایک پتر دے چکیاں ممتاز قادری دے پیو نے ہمیں گل نہیں کی تھی 5 اور دے دیاں گا. ایک پتر دے چکیاں جب جنگ یمامہ دا ویڑا آیا تو پھر دوسرے پتر نو نال لے کے صدیق اکبر کو آ گئیاں. حضرت ام عمارہ میں نے کہا میں جانا چاہتی ہوں. سیدنا صدیق اکبر فرمایا میں جانے کی اجازت عورتوں کو نہیں دیتا لیکن آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے میدان احد میں آپ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا تھا. جب احد کا معرکہ ختم ہوا تو میرے آقا نے فرمایا ملتفت یمینا ولا شمال. یہ ہے ناموس رسالت. میں جڑے علماء آئے بیٹھے ہو میرے سر دا تاج ہو. میں تواڈے پیراں دی خاک بھی نہیں. ایک گل میری یاد رکھنا میں ایہی پیغام دے رہا. کلہ دا ختم ہوئے 40ویں دا ختم ہوئے 11ویں شریف دا ختم ہوئے جناب بڑی عید ہوئے نکی عید ہوئے ناموس رسالت تے گل ضرور کرنی.
حضرت ام عمارہ کے بارے میں حضور نے فرمایا ملتفت یمیناً ولا شمالاً الا ورأیتها تقاتل دونی، فرمایا میرے غلاموں میں جدھر بھی دیکھے سی ام عمارہ میرا دفاع کر رہی تھی۔ حضور کی عزت کی بات ضرور کرو۔ ہاں ماما دی شان بعد دسنا، جے کسی ماں دی شان دسنی تو پھر ام عمارہ دی دسو۔ اے ماں دی شان دسو، ایک پتر کٹوا کے جلوا کے تو پھر جنگ یمامہ چل پئیاں۔ صدیق اکبر فرمایا اخرجی بسم اللہ، آپ کو اللہ کا نام لے کر جانے کی اجازت ہے۔ آپ جب جنگ یمامہ پہنچی تو آپ نے فرمایا وَلَقَدْ عَاهَدْتُ اللَّهَ، میں نے اللہ سے وہاں جا کر وعدہ کر لیا کہ اپنے ہاتھ سے منکر ختم نبوت کو قتل کروں گی۔ فرمانیاں میں جب دوڑی کے رستے جو بندے آ گئے، انہوں بندے نے میرا ہاتھ کٹ دیتا، لیکن ماں عرج تو فرمایا میں لڑکھڑائی بھی نہیں۔ عرج جو لگڑا ہے نا، فرمانی ہاتھ کٹے بندہ کنڈا بھی چبے تو سی تو ہوندی، لیکن فرمانیاں اللہ دی قسم ماں عرج تو مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میرا ہاتھ کٹ گیا، اور میں حتی انتہیت الی الخبیث، مرزا صاحب یہ خبیث صحابہ کی بولی منکر ختم نبوت کے لیے خبیث، حتی انتہیت الی الخبیث، فرمایا یہاں تک کہ میں اس خبیث کے پاس پہنچ گئی، وَهُوَ صَرِيعٌ، وہ مرا پڑا تھا، وَابْنِي يَمْسَحُ سَيْفَهُ بِثِيَابِهِ، میرا پتر دوسرا عبداللہ جڑے سن وہ اپنے کپڑے نہ تلوار صاف کر رہے سن، وہ خون دور کر رہے سن۔ فَقُلْتُ، میں نے کہا اے بچہ قتلتہ، اوے دشمن رسول مار دیا؟ قال یا امّا، انہوں نے کہا ہاں امّا جی، فشکرت للہ سجدہ، فرمایا وہی سجدے میں گر گئی، میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے نبی کے منکر ختم نبوت مارا ہو گیا۔ توجہ بات ختم کرنے لگا، بات ختم۔ آپ فرماتی ہیں میں وہاں پہنچ گئی، سجدہ شکر ادا کیا، باسیں نہیں ہوتی ناموس رسالت پر، باسیں نہیں ہوتی۔ جتنی تکلیف ہوئی ہے ممتاز قادری کے بارے میں، تو بیٹھ کر باسیں کرتا ہے، میں آقا اتباس نہیں ہوتی، آپ اللہ سجدے گر گئیاں، جے تو ممتاز قادری دا ساتھ نہیں دے سکتا تو کم از کم یہ جی گفتگو نہیں ہونی چاہیے جی ممتاز قادری کو کوئی پریشانی بن جائے۔ ہاں جی، ممتاز قادری کے لیے اگر نیک کا بات اس کے بارے میں نہیں ہو سکتی تو ایسا جملہ بھی نہ جو اس کے لیے بھاری بن جائے۔ وہ تو بیٹھا ہے اندر، اس کا باپ کی بھی آپ بوڑھے کے سن لی باتیں، وہ تو بیٹھے انہوں نے تو کرنا ہے جو کرنا ہے۔ آگے آپ کیا فرماتی ہیں؟ 9 زخم اور لگ گئے، تلوار تیر نیزے کے زخم اور لگ گئے، ہاتھ کٹے ہویا۔ خالد بن ولید حکیم نو لے آئے، انہیں زیتون گرم کیتا، آپ دے ہاتھوں تے لایا، فرمایا کٹن ویلے اتنا درد نہیں ہویا جتنا زیتون دا درد ہویا۔ جب آپ مدینہ پاک پہنچیاں تو آپ کے پوترے آ گئے، کالا عباد کہتے ہیں کل تو یا جدت و کسرت الجراح فی المسلمین، آپ کے پوتے کہنے لگے حضرت عباد مائی جی اسے دسو کتنے صحابہ زخمی ہوئے، اسی تو سنے بڑے زخمی ہوئے۔ آپ نے جواب کی دیتا، فرمایا پوتریا میں ویکھیا جنگ یمامہ میں حضرت خالد کے پیچھے چند انصار تے چند مہاجر تے دوسرے حضرات نماز پڑھ رہے سن، باقی سارے صحابہ زخمی پے ہوئے سن خیمے ہوئے۔ تو خالی نعرہ رسالت لان واسطے سانو کہنا پہنتا ہے اچھا لاؤ ذرا تسی بولو، اسے سارے صحابہ تے اٹھتے گھوڑے زخمی پے ہوئے سن۔ مائی اور ابھی چشمدید گواہی ہے، اسی یہ سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کیوں کر دیا، مولانا نیازی دے پھانسی دا تذکرہ کیوں کرنے، سید خلیل احمد قادری دی پھانسی دا تذکرہ کیوں کرنے، علامہ رضوی دی کمر دی ریڑھ دی ہڈی اگلے توڑ دیتی ناموس رسالت دی خاطر، ایک کیوں تذکرے کرنے؟ یہ دا جواب میری گفتگو بھی ختم۔ آپ فرماتی ہیں جب میں مدینہ منورہ پہنچی کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اور 11 زخم بھی لگے ہوئے ہیں، زخم جڑے سوئی دے نہیں تلوار تے تیران دے نیزے دے زخم لگے ہوئے، زخم نہ چور چور۔ مائی جی جدو پہنچیاں تے فرماتی ہیں صدیق اکبر میرے گھر چل کے آئے، کٹے ہوئے ہاتھ ویکھے زخم ویکھے، تے صدیق اکبر بھی پھر آنسو بہنے لگ گئے۔ میں کہ اس میں آپ پریشانی والی کیا بات ہے، جن کے صدقے سارا کچھ ملا تھا وہ دے کے آ گئی، کیا پریشانی؟ اس لیے آلیان میرپور اے جڑا ہے نا اس نالوں اس باری تو تسین کی تھی نا اتنے بڑے شیر بھی نال بلا لے، یہ شیروں کو آج وعدہ لے لو آئندہ سال دا بھی
این کر فنس ہوئے کہ تھلو جڑی روڈ چڑھنا ہے اتو لے کے اتو جڑا کوٹنی والو روڈ ہوتا ہے ہر طرف دنیا آ رہی ہے کی ہویا میں کہا حضور کی ناموس کے لیے جا رہا ہے کی ہویا لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تو جڑا پاکستان پر پرزے کٹ رہے ہیں نا جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا انہوں نے اسی دسنا ہے کہ یہاں صرف ان کی بات ہوگی رہے گا یوں ہی ان کا اے شعر میں پڑھنا ہونا آخر میری تقریر اجازت ہوگی تو شاہ جی میں خطبہ پڑھ دے اعلیٰ حضرت بریلوی کا خطبہ پڑھ دو جی شان ہے ساڑھے بابے نے این بیان کی تھی اے لیاؤ کوئی یہ شاہ جی تو پھر رضویت جناب سب کچھ ہے انہاں دا تو سارا کچھ ہی ادھروں ہی جانا ہے تے اعلیٰ حضرت بریلوی آئے تے لیاؤ وہ جڑا سی نا گکھڑ دا وہ باندر ایسے سے بند میں کہا بچے آئے جو خطبہ لے آؤ لاؤ جی سنو ذرا خطبہ برکت کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومنہ البدایہ وإلیہ النہایہ بحمد الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام على الامام الاعظم للرسل الكرام مالکی وشافی احمد القرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف فإنه الأصل المحيط محيط لكل فضل بسيط ووجيز وبسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المختار على منح الغفار وزاد الفقير وفتح القدير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومرات الفلاح وامداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والضر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الاشباه والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وانسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى مستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وانفع الوسائل اسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الاواخر وخلاصة الاوائل وعلى آلي وصحبي وآلي وحزبي مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وطوفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين وعلينا ما بهم ولهم يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين